بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم عدد معلوماتك ومداد کلماتك كلما ذکرك ذاکرون وغفل عن ذکرك الغافلون۔ دیکھیے، اس سے قبل جو درس ہوا اس میں ہم نے سورہ کہف کا تعارف پیش کیا، سورہ کہف کی وجہ تسمیہ اور اس کا پچھلی سورت سے کیا تعلق ہے اور یہ کہاں نازل ہوئی، اس میں کتنی آیتیں ہیں، یہ سب بیان ہو گیا۔ اب سورت پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد هو الوصف بالجمیل ثابت للہ تعالی وهل المراد الاعلام بذلك للایمان به او الثناء به او هما احتمالات افیدها الثالث الذي انزل على عبده محمد صلی اللہ علیہ وسلم الكتاب القرآن ولم يجعل له أي فيه عوجا اختلافا أو تناقضا والجملة حال من الكتاب قيما مستقيما حال ثانية مؤكدا لينذر يخفف بالكتاب الكافرين بأسا عذابا شديدا من لدنه من قبل الله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا هو الجنة۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انزل علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر الکتابہ کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ فیہ عوجا، اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی۔ یہ آیت ہو گئی۔ اب الحمد کی تعریف کی ہے، حمد کی تعریف کیا مصنف نے تعریف کی الحمد هو الوصف بالجمیل، کہ حمد کہتے ہیں کسی کو اس کی اچھی خوبیوں کے ساتھ متصف کرنا، یعنی کسی ذات کی خوبیوں کو بیان کرنا، یہ حمد ہے۔ اس تعریف میں دیگر علماء کرام نے اور بھی الفاظ کا اضافہ کیا ہے، اور اس طرح سے تعریف کی الحمد هو الوصف بالجمیل علی وجہ التعظیم بارادۃ واختیار، کہ حمد کہتے ہیں کسی کی خوبیوں کو بیان کرنا تعظیم کے ساتھ، یعنی تعظیم کے طریقے پر، ارادے اور اختیار کے ساتھ، کہ آپ اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے کسی کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی محبت کو اپنے دل میں لیے ہوئے اس کی خوبیاں بیان کریں، تو یہ حمد ہے۔ یہ حمد کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد ثابتن، مصنف نے یہاں پر ایک لفظ محذوف نکالا، ثابتن، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ للہ جو حرف جار اور ساتھ میں کلمہ جلالت مجرور ہے، تو یہ جو جار مجرور ہے یہ اصل میں متعلق ہے ایک محذوف کا، یعنی للہ یہ جو جار مجرور ہے، ایک بات اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی جار مجرور عبارت میں ہوتا ہے اس کا تعلق ضرور کسی فعل یا پھر جو ہے کہتے ہیں معنی فعل سے ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق یا فعل سے یا اس میں مشتق وغیرہ سے یا مصدر سے ضرور ہوتا ہے جو بھی جار مجرور ہوگا۔ تو اب یہاں پر جو ہے للہ کا جو تعلق ہے وہ ایک محذوف سے ہے، اور وہ محذوف کیا ہے؟ ثابتن ہے، اور للہ یہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہے۔ کس کا؟ ثابتن کا۔ ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ خبر ہے الحمد مبتدا کی، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ الحمدللہ یہ جو جملہ ہے یہ خبریہ ہے یا پھر جو ہے لفظاً خبریہ ہے، معناً انشائیہ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، وہ ابھی ہم کریں گے۔ لیکن للہ یہ جو ہے جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ایک محذوف کے، اور پھر یہ جو ہے الحمد مبتدا کی خبر ہے۔
یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب دیکھیں الحمدللہ، الحمد ثابت للہ تعالیٰ، کہ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت اور حمد کی تعریف ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بحث مصنف نے کی، وہ کیا کی؟ مصنف نے کہا کہ حمد سے یہاں مراد کیا، یعنی یہ جو کہا گیا ہے یہاں پر کہ حمد تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ وَهَلِ الْمُرَادُ، کیا مراد اس سے؟ الْإِعْلَامُ بِذَلِكَ لِلْإِيمَانِ بِهِ أَوِ الثَّنَاءُ بِهِ أَوْ هُمَا، کہ ہاں حمد جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ الْإِعْلَام کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، کیا اس کی خبر دینا مراد ہے؟ لِلْإِيمَانِ بِهِ، اس پر ایمان لانے کے لیے، أَوِ الثَّنَاءُ بِهِ، یا پھر اس کے ذریعے جو ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ثنا مقصود ہے، او ہما، یا دونوں ہی مراد ہے؟ مراد کیا ہے یہاں پر؟ تو اب الاعلام بذالک للایمان بہ، اس سے مفسر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب الثناء بہ، اس سے مفسر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یعنی حمد الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ثابت ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے یا تو یہ مراد ہے کہ اس کی خبر دینا مقصود ہے۔ کس بات کی خبر دینا مقصود ہے؟ اس بات کی خبر دینا مقصود ہے کہ حمد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وصف کمالی ازلی ہے، یا تو اس بات کی خبر دینا مقصود ہے۔ یہاں پر مراد کیا ہے کہ حمد اللہ کے لیے ثابت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ خبر دی جائے کہ حمد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وصف کمالی ازلی ہے۔ تو اگر یہ مراد ہوگی تو پھر ایسی صورت میں یہ جو جملہ ہے یہ لفظاً اور معناً دونوں خبریہ ہوگا۔ اور مقصود کیا ہوگا کہ یہاں پر خبر اس لیے دی جا رہی ہے للایمان بہ، تاکہ بندہ ایمان لے کر آئے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ الحمدللہ میں یہ جو خبر دی گئی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر یہ خبر دی جا رہی ہے کہ حمد اللہ تعالیٰ کا وصف کمالی ازلی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے وصف کمالی ازلی کی خبر دے دی گئی تو اب مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان لے کر آئے، اس لیے کہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لے کر آئے۔ تو حمد جب اللہ تعالیٰ کا وصف کمالی ازلی ہے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اگر اس سے مراد یہ ہے الاعلام بہ للایمان بہ، یعنی خبر دینا مقصود ہے کہ حمد اللہ تعالیٰ کا وصف ازلی ہے ایمان لانے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں اب یہ جو جملہ ہوگا یہ لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے جملہ خبریہ ہوگا، کیونکہ خبر دی جا رہی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اب الثناء بہ، یا اس سے مراد کیا ہے؟ ثنا ہے۔ ثنا سے مقصود کیا ہے؟ یعنی ثنا سے مقصود ہے جو ہے اس جملے کے مضمون کے ذریعے انشاء ثنا، یعنی اس جملے کے مضمون کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، یہ مقصود ہے، نہ کہ جملے کا مضمون جو ہے کہتے ہیں بنانا مقصود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے، اللہ نے فرما دیا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ تو ازل سے پھر اللہ کے لیے ثابت ہے۔ جب اللہ کے لیے ازل سے ثابت ہے تو پھر بندے کے کہنے سے انشاء ثنا ہو، یعنی ثنا کو بنایا جائے، یہ محال ہے۔ بلکہ مقصود کیا ہے ثنا سے؟ ثنا سے مقصود ہے کہ اس جملے کے مضمون کے ذریعے اللہ کی ثنا کی جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو ثنا اگر مقصود ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ جملہ جو ہے کہتے ہیں لفظی طور پر تو خبریہ ہے، الحمد مبتدا للہ خبر، لیکن معنوی طور پر انشائیہ ہے، کیونکہ ثنا کرنا یہ انشاء کے قبیل سے ہے۔ اور جب یہ ثنا کے معنی میں ہوگا تو الحمدللہ کا معنی گویا کہ یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا اجدد و انشی حمدا لنفسی بنفسی لعجز خلقی عن کنہ حمدی، یعنی گویا کہ اس کا بھی یہ مطلب نکل کر آئے گا اگر اس کو ثنا کے معنی مانے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی ثنا اپنے لیے اپنے آپ سے جو ہے کر رہا ہوں تاکہ میری مخلوق میری حمد کی حقیقت سے عاجز ہے اس وجہ سے۔ تو یہاں پر یا تو الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ثابت ہیں، یہ حمد کا معنی یا پھر ثنا ہے۔
تو یہاں پر یا تو جو ہے خبر دینا مقصود ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا وصف کمال ازلی ہے، اس پر ایمان لے کر آؤ، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا کرو ان الفاظ کے ذریعے یہ مقصود ہو سکتا ہے۔ تو پہلی صورت میں یہ لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے جملہ خبریہ ہے، اور دوسری صورت میں لفظاً تو جملہ خبریہ ہے لیکن معناً جملہ انشائیہ ہے۔ تو ان میں سے کیا مراد ہے؟ او ہما، یا دونوں ہی مراد ہیں۔ یہ تین احتمال ہیں، یا تو اعلام مراد ہے، یا پھر ثنا مراد ہے، یا دونوں ہی مراد ہے۔ احتمالات، مصنف نے کہا یہ چند احتمالات ہیں۔ افیدها الثالث، سب سے زیادہ فائدہ دینے والا جو احتمال ہے وہ جو ہے تیسرا ہے۔ تیسرا کیا؟ یعنی دونوں ہی ایک ساتھ مراد ہیں، یعنی یہاں پر خبر دینا بھی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے وصف کی، کہ حمد اللہ تعالیٰ کا وصف کمالی ازلی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ثنا بھی مقصود ہے۔ تو جو تیسرا احتمال ہے یہ افید ہے، یعنی سب سے زیادہ فائدے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک، الذی، اس رب کے لیے انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ ٹھیک ہے، اور بندے سے مراد کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی۔ اب اصل میں یہ جو ہے انزل علی عبدہ، یہاں پر حمد کی علیت بیان کی جا رہی ہے، یعنی یہاں پر اللہ کی حمد ہوئی، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ، اس اللہ کے لیے انزل علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ تو یہاں پر اس میں موصول کو لا کر علیت کا بیان ہے، گویا کہ یوں فرمایا جا رہا ہے الحمدللہ لاجل انزالہ الکتاب علی عبدہ، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے اس لیے کہ اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ اور کتاب کے نازل ہونے، کتاب کے نازل کرنے کو حمد کا سبب بنانا یہ اس لیے ہے، اس لیے کہ کتاب جو ہے یعنی قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اس کتاب کے ذریعے دونوں جہان کی بھلائی اور سعادت دارین حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے ہدایت کا سبب بنتی ہے، اور جو کتاب ہدایت کا سبب بنے، جس کے ذریعے سعادت دارین حاصل ہو، تو پھر اس کتاب کے نازل کرنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ تو اس بنیاد پر یہاں پر جو ہے حمد ذکر کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں ہیں، اس کا شکر ہے، اس کی حمد ہے کہ اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، انزل علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر نازل کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بندے سے مراد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آیا عبدہ، اپنے بندے پر کتاب نازل کی، ہا ضمیر کا مرجع اللہ، اور تو مراد ہے یعنی اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ تو یہاں جو اضافت ہے یہ تشریف مضاف کے لیے ہے، یعنی مضاف کی فضیلت اور ان کا شرف بیان کرنے کے لیے، انہیں شرف دینے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہا، اور پھر جو ہے کہتے ہیں عبدیت کی نسبت جو ہے اپنی جانب فرمائی، یعنی یہ میرے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے کہتے ہیں یہ نسبت کر دی کہ یہ میرے بندے ہیں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور آپ کی تشریف ہے۔ ٹھیک، جو ہے کہتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، جنہوں تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر نازل کی۔ کیا نازل کی؟ الکتابہ، کتاب نازل کی۔ اور الکتابہ میں جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، اور اس سے مراد قرآن ہے۔ القرآن، قرآن نازل کیا، یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی، وَلَمْ يَجْعَلْ، اور اس کے لیے نہیں بنایا، فِيهِ، یعنی اس میں عِوَجًا، کوئی کجی نہیں بنائی، اس میں کوئی کج نہیں رکھا، اس میں کوئی جو ہے کہتے ہیں۔ اور عوج کا معنی کیا ہے؟ عوج سے مراد کیا ہے؟ اختلافاً او تناقضاً، کہ اس کتاب کے اندر کوئی اختلاف یا کوئی تناقض نہیں رکھا، یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب کے جو معانی ہیں، اس کتاب کے معانی کے درمیان آپس میں اختلاف نہیں ہے، اس کتاب کی جو آیتیں ہیں
ان آیتوں میں آپس میں جو ہے تناقض نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے دوسری آیت کچھ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پورے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہیں پر اختلاف کا جو ہے وہم ہوتا ہے تو وہ اس کی فہم میں خطا ہوتی ہے، ورنہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس پوری کتاب کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے اور کسی طرح کا تناقض نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کہتے ہیں قرآن کے اندر ایسی باتیں ہوں کہ ایک بات دوسری بات کی مخالف ہو، قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ اور قرآن نے خود اس کی جو ہے دوسری جگہ دلیل دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی اللہ کی کتاب نہیں ہوتا، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو پھر لوگ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے، لیکن قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، اور ایسی کتاب کہ جس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کجی نہیں رکھی، یعنی اس کتاب میں کوئی اختلاف کوئی تناقض نہیں رکھا۔ اب کہہ رہے ہیں مصنف کہہ رہے ہیں والجملۃ حال من الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور یہ جو جملہ ہے یہ کتاب سے حال ہے، یعنی الکتاب جو ہے وہ ذوالحال ہے، ولم یجعل لہ عوجا، اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ حال ہے۔ اور ترجمہ اب جو ہے جب حال ہے تو اس صورت میں ترجمہ یوں ہوگا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، اس حال میں کہ اس کتاب میں کوئی عوج کوئی کجی اصلاً نہیں رکھی، اس کتاب میں کوئی اختلاف نہیں رکھا، اس کتاب میں کوئی اختلاف یا تناقض نہیں بنایا، اس حال میں جو ہے کتاب نازل کی۔ تو یہ کتاب سے کیا ہے؟ حال ہے، کتاب کی حالت بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہے قیمن، کہ یہ کتاب جو ہے عدل والی ہے۔ قیمن کا مطلب عدل والی ہے، مستقیمن یعنی جو ہے کہتے ہیں مستقیم ہے، عدل والی کتاب ہے۔ یا پھر قیم کا معنی ہے جو ہے کہتے ہیں لوگوں کی مصلحت کو قائم رکھنے والی کتاب، کہ قیمن یعنی اس کتاب کو اس حال میں نازل کیا کہ یہ کتاب جو ہے لوگوں کے حال کو قائم رکھنے والی ہے، مستقیمن، ٹھیک ہے؟ حال ثانیۃ مؤکدۃ، یہ دوسرا حال ہے مؤکدہ، یعنی الکتاب جو ہے ذوالحال ہے، ولم یجعل لہ عوجا، ولم یجعل لہ عوجا، اور یہ جو ہے پہلا حال ہے، اور قیمن یہ دوسرا حال ہے۔ اب اس حال کے بارے میں انہوں نے کہا جو ہے کہتے ہیں حال ثانیۃ، دوسرا حال ہے مؤکدۃ، حال مؤکدہ۔ یہ حال مؤکدہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ حال مؤکدہ کہا۔ اصل میں حال کی دو قسمیں ہیں، حال کی دو قسمیں ہیں، حال مؤکدہ اور حال مؤسسہ۔ کیا ہے؟ حال کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، حال مؤکدہ اور حال مؤسسہ۔ ایک منٹ، حال کی دو قسمیں ہیں، ایک حال مؤکدہ اور ایک حال مؤسسہ۔ یہ دونوں قسمیں سمجھیے، پھر آپ کو یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ حضرت مصنف نے قیمن کو کتاب کا حال مؤکدہ کیوں قرار دیا۔ تو جیسے ہم نے بتایا حال کی دو قسمیں، حال مؤکدہ، حال مؤسسہ۔ حال مؤسسہ سمجھیے پہلے۔ حال مؤسسہ کہتے ہیں اس حال کو کہ جملے کا معنی جس کے بنا مستفاد نہ ہو، جملے کا معنی جس کے بنا سمجھ میں نہیں آئے۔ مثال سے سمجھیے، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگوں کھاؤ زمین میں سے حلالا طیبا، اس کو جو پاکیزہ ہے۔ تو مما فی الارض، ما جو ہے ما موصولہ، یہ ذوالحال ہے، اور حلالا طیبا حلالا یہ حال ہے، اور یہ حال مؤسسہ ہے۔ کون سا حال ہے؟ یہ حال مؤسسہ۔ اور حال مؤسسہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بنا جملے کا معنی مستفاد نہ ہو، جملے کا معنی مکمل نہ ہو۔
تو یہاں پر حلالن کے بنا جملے کا معنی مستفاد نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اگر یہاں پر حلالن ہٹا دیا جائے اور مطلب ہو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، یہ لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، تو پھر یہ حلال و حرام سب کو شامل ہو جائے گا، اور جو معنی مقصود ہے وہ ادا نہیں ہوگا، اس میں فساد ہو جائے گا. تو یہاں پر حلالن یہ حال ہے ماں اس میں موصول سے، لیکن یہ حال مؤسسہ ہے، اس کے بنا معنی مستفاد نہیں ہو سکتا، تو اس کو کہتے ہیں حال مؤسسہ. ایک دوسرا حال ہوتا ہے جس کا معنی ہے حال مؤکدہ. حال مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بنا بھی جملے کا معنی مستفاد ہوتا ہے، جملے کا معنی مکمل ہوتا ہے، وہ بس جملے کے مضمون کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. یا دوسرا فرق یوں سمجھ لیں کہ حال مؤسسہ جو ہے وہ نئے معنی کا اضافہ کرتا ہے، اور حال مؤکدہ جو ہے یہ نئے معنی کا اضافہ نہیں کرتا ہے بلکہ پرانے معنی کے اندر ہی تاکید پیدا کرتا ہے. اب حال مؤکدہ کی جو ہے کہتے ہیں 3 قسمیں. حال مؤکدہ کبھی عامل کا بھی ہو سکتا ہے، کبھی ذوالحال کا بھی حال مؤکدہ ہو سکتا ہے، اور کبھی جو ہے کہتے ہیں یعنی جو تاکید کرے گا حال مؤکدہ، یا تو وہ عامل کی تاکید کرے گا، یا پھر ذوالحال کی تاکید کرے گا، یا پھر جو ہے وہ مضمون جملہ کی تاکید کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر حال مؤکدہ قیمن یعنی ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نازل فرمائی جس میں عوج نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے کہتے ہیں یہ کتاب مستقیم ہے. قیمن کا معنی مصنف نے کیا بتایا؟ مستقیم بتایا کہ یہ کتاب مستقیم ہے. تو وہی جس کے اندر عوج نہیں ہوگا وہ مستقیم تو ہوگی، جس کے اندر عوج نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، تو وہ کتاب تو سیدھی ہوگی، مستقیم ہوگی. جس چیز کے اندر بھی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، وہ سیدھی ہوگی. تو پھر مستقیم ہونے کا جو معنی ہے وہ تو پہلے ہی ادا ہو گیا. تو یہاں پر قیمن جو مستقیم کے معنی میں ہے یہ محض تاکید کے لیے آیا ہے، اور جب یہ تاکید کے لیے آیا ہے تو اس کے بنا بھی جو مستقیم ہونے کا معنی ہے وہ جملے سے مستفاد ہے. یہ محض تاکید کے لیے آیا ہے. اس بنیاد پر یہ حال مؤکدہ ہے. اس بنیاد پر یہ کہا یہ حال مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے. یہ تو مفسر کی تفسیر ہے، اور جو ان کے نزدیک راجح تھا وہ انہوں نے بیان کیا. لیکن یہاں پر یہ حال مؤسسہ بھی ہو سکتا ہے، حال مؤسسہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. حال مؤسسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قیم جو ہے مستقیم کے معنی میں نہ ہو بلکہ مطلقاً استقامت کے معنی میں ہو، یا اس معنی میں ہو کہ جو کتاب جو ہے لوگوں کی مصلحت کو قائم کرتی ہے. تو پھر اس معنی میں ہوگا تو حال مؤسسہ ہو جائے گا. کیونکہ اب یہ نئے معنی کا اضافہ کر رہا ہے جو معنی پہلے سے مستفاد نہیں ہے، کیونکہ پہلے بس یہ بیان کیا گیا کہ اس میں عوج نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. تو عوج یا اختلاف نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کی مصلحتوں کو قائم بھی کر دے. تو اگر لوگوں کی مصلحتوں کو قائم کر دے اس معنی میں لیا جائے گا تو اب یہ حال مؤسسہ بن جائے گا. تو حال مؤسسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حال جو جملے کے اندر نئے معنی کا استفادہ کر دے، اس سے نیا معنی سمجھ میں آئے. اور حال مؤکدہ سے نیا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے بلکہ جو مضمون جملہ جو پہلے سے ہی معنی ہے اس کے اندر وہ تاکید پیدا کر دیتا ہے. تو یہ حال مصنف نے حال مؤکدہ بتایا کیونکہ ان کے نزدیک قیمن مستقیم کے معنی میں ہے. تو یہ کتاب کا حال ہے. اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، اس حال میں کہ اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی اور وہ کتاب مستقیم ہے. ٹھیک ہے. کیوں نازل کی؟ اب یہاں سے لیونذرا سے علت ہے. لیونذرا تاکہ وہ ڈرائے، یعنی اپنے بندے پر نازل کر رہی، اور ینذرا میں جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے وہ عبد کی طرف لوٹ رہی ہے. لیونذرا تاکہ ان کا بندہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائے. یخوفا یعنی تاکہ وہ خوف دلائیں، بالکتاب کتاب کے ذریعے کس کو؟ الکافرین کافروں کو، بأسن عذاب کا، عذابن باس کا مطلب عذابن عذاب کا. اور کیسا عذاب؟ شدیدن جو سخت ہوگا، من لدنہ اللہ کی طرف سے، من قبل اللہ یعنی اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو سخت عذاب سے ڈرائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. ٹھیک ہے. یعنی قرآن کے نزول کا ایک مقصد یہ ہے کہ تاکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں، اور قرآن پڑھ کے کافروں کو قرآن کی آیتیں سنا کر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. اب لیونذرا جو ہے لام حرف جار ہے، لام جو ہے کہتے ہیں لام کئی ہے.
اور یہ جو ہے کہتے ہیں متعلق ہے، لام کئی ہے نصب دیتا، اور اس کا تعلق انزلہ سے ہے، یعنی جو ہے یہ سبب بتانے کے لیے ہے۔ اور جو ہے کہتے ہیں اچھا ایک منٹ، ہاں یہ ہو گیا نا، آگے بڑھیں۔ ہاں من قبل اللہ، اس کے بعد ہے اور کیوں نازل کیا، یعنی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان مومنوں کو خوشخبری سنائیں، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو مومن نیک کام کرتے ہیں، کیا خوشخبری سنائیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اور وہ ہمیشہ ماکثین رہیں گے، فیہ اس میں، یعنی فیہ میں بظاہر ضمیر جو لوٹ رہی ہے ہاں وہ اجر کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ اجر میں رہیں گے ابداً ہمیشہ، یعنی جو ہے تاکہ مومنوں کو وہ خوشخبری سنائے اس بات کی کہ جو نیک عمل کریں ان کے لیے اچھا اجر ہے اور وہ اس اجر میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن مراد کیا ہے، هو الجنت، جنت ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو اجر ہوگا ہمیشہ رہنے والا جو اجر ہوگا اور اجر جو حسن ہوگا، اس میں نعمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ وہ جو آخرت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ملیں گی وہ جنت میں ملیں گی، اس لیے اجر حسن سے یہاں جنت مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ اس قرآن سے کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور مومنوں کو یہ بتا دیں کہ جو نیک اعمال کریں گے ان کے لیے اجر حسن ہے، اور وہ اجر حسن میں یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بتانے کے لیے۔ تو قرآن کریم یہ جو ہے کافروں کو ڈر سنانے کے لیے اور مومنوں کو جو ہے کہتے ہیں بشارت سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن کے نزول کا ایک مقصد بتایا، ٹھیک۔ اور فرمایا وَيُنذِرَ، اور اس لیے قرآن نازل کیا تاکہ ڈرا دیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیں، من جملۃ الکافرین، تمام کافروں میں سے، الذین، ان لوگوں کو بھی، قالوا، جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی، یعنی جن کافروں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کری، ان کافروں کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے ڈرا دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ اب اس جملے کو سمجھتے ہیں، یہاں پر مفسر نے کہا من جملۃ الکافرین، تو اصل میں من جملۃ الکافرین کہہ کر انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو وَيُنذِرَ ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ جو دوسرا يُنذِرَ ہے یہ معطوف ہے پہلے والے يُنذِرَ پر، لِيُنذِرَ جو پہلا آیا تھا، اور یہ عطف الخاصی علی العام ہے، یعنی خاص کا عطف عام کے قبیل پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اوپر بھی کافروں کا ذکر ہے، یہاں بھی کافروں کا ذکر ہے، لیکن اوپر جو ہے عام طور پر کافروں کا ذکر ہے، سارے کافر اس میں شامل ہیں، لیکن نیچے جو ہے خاص کافروں کا ذکر ہے۔ کن کافروں کا ذکر ہے؟ ان کافروں کا ذکر ہے کہ جو اس وجہ سے کافر ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا قول کیا۔ اب وہ مطلقاً ہے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، چاہے وہ نصارہ ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، چاہے وہ یہود ہوں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عطف ہے، جو ہے کہتے ہیں عطف خاص علی العام۔ اور یہ دوبارہ لفظ کیوں لایا گیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ڈر عام یہ والے کافر بھی پچھلے والے کافروں میں آ گئے، ان کا ذکر بھی عام میں ہو گیا، کیونکہ یہ سب کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی اولاد کا قول کرتے ہیں وہ کافر ہیں، اور سب کافر ہیں، تو سب کے لیے جب یہ آ گیا کہ کافروں کو ڈر سنا دیں تو ان کا ذکر الگ سے کیوں کیا گیا؟ اس میں ایک نقطہ ہے، ایک وجہ ہے، ایک حکمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حکمت ہے التشنیع والتقبیح علیہم، کہ ان کے فعل، ان کا جو فعل ہے اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے کہ کتنا شنی اور کتنا قبیح ان کا فعل ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے الگ سے ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب اولاد کی نسبت کی، اور اولاد اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا ہے؟ محال ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے کہتے ہیں فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد کے اختیار کا قول کیا انہیں بھی ڈرانے کے لیے قرآن نازل کیا۔ ما لہم، ان کے لیے نہیں ہے، بھی، اس کے سلسلے میں، ای بہذا القول، یعنی اس قول کے سلسلے میں، من علم، کچھ علم،
ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کے، من قبلہم القائلین لہو، یعنی ان سے پہلے جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے قائلین ہیں ان کے پاس، اور یہ جو اس کا جب قرآن نازل ہوا اس وقت کے جو کافر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے قائل ہیں، یا ان سے پہلے بھی کافر جو اولاد کے قائلین ہیں، ان میں سے کسی کے پاس جو ہے نہیں ہے، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جو ہے کہتے ہیں اس کے پاس منطقی جو ہے جواب نہیں ہے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اس طرح کا قول کرے۔ اب یہاں پر دیکھیں ولا لآبائہم، کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے باپ داداؤں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو آبا کی تفسیر میں کہا من قبلہم، من قبلہم القائلین لہو، یعنی ان سے پہلے جو بھی اس کے قائلین ہیں، یہ تفسیر کی آبا کی۔ کیوں یہ تفسیر اس لیے کی کہ آبا سے مراد جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو ان سے پہلے ان کے باپ دادا گزرے، بلکہ ان سے مراد یہ ہیں کہ ان سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے قائلین تھے وہ سب، یعنی چاہے اس دور میں ہو جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے، یا پچھلے دور میں بھی جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے قائلین تھے، ان میں سے کسی کے پاس بھی جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا قول کرے۔ ٹھیک ہے، اور یہ مطلقاً رکھا، ٹھیک ہے۔ ولد فرمایا، ولد جو ہے ولد مذکر و مؤنث ہر اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، تو پھر یہ حکم نصارہ، یہود، مشرکین عرب سب کو شامل ہوگا، کیونکہ نصارہ اور یہود تو بیٹے کے مذکر کے قائل ہیں اللہ کے لیے، اور جو ہے کہتے ہیں مشرکین عرب جو تھے وہ مؤنث کے یعنی بیٹیوں کے قائل تھے اللہ کے لیے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو ان سب کا رد ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ دیکھیں کتنا شاندار جملہ ہے، یعنی ما لہم بہ من، اچھا دلیل، میں نے لفظ دلیل بول دیا تھا وہ دھیان نہیں رہا، ما لہم بہ من علم، ہاں اس قول کے سلسلے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، میں نے دلیل بول دیا، یعنی بغیر علم کے اللہ کے بارے میں یہ کہتے جاتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے نا، تو ان کے پاس اور ان سے پہلے جتنے بھی اس قول کے قائلین ہیں کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور بنا علم کے اللہ کے لیے یہ سارے قول کرے جا رہے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنا بڑا بول ہے، کبرت کلمۃ کتنا بڑا بول ہے، تخرج من افواہہم جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، ان یقولون الا کذبا، ان جو ہے نفی کے معنی میں، یہ نہیں کہتے ہیں الا کذبا مگر جھوٹ، یعنی یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کے بارے میں اولاد کے سلسلے میں سب جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ آیت ہو گئی۔ اب کبرت جو ہے یہ یہاں پر فعل ضم کے طور پر آیا ہے، اور مخصوص بالضم جو ہے یہاں پر محذوف ہے، اور کلمتن تمیز ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے۔ کبرت عظمت، آگے جا کے خود مصنف نے بیان کیا کتنا بڑا ہے، کلمتن وہ بول وہ باتیں، تخرج من افواہہم جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، کلمتن کہہ رہے ہیں کلمتن تمیز، یہ تمیز ہے، مفسر للضمیر المبہم، اور یہ جو ہے تفسیر کر رہی ہے ضمیر مبہم کی، یعنی تخرج جو ہے کہتے ہیں کبرت کے اندر جو ضمیر ہے جس میں ابہام ہے کہ کون سی بات بڑی ہے، اس کے جو ہے کہتے ہیں وہ کبرت کیا بڑا ہے، تو اس میں جو ابہام ہے اس کی تفصیل کرنے کے لیے کلمتن یہ آیا ہے، اور یہ فعل ضم کے طور پر یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ والمخصوص بالضم محذوف، اور مخصوص بالضم جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی جس چیز کی ضم کی جا رہی ہے وہ محذوف ہے، اصل عبارت ہے ای کبرت مقالتہم المذکورہ، یعنی ان کا جو مقالہ مذکورہ ہے، یعنی اللہ کے لیے جو اولاد کے قائل ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ جو بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کبرت یوں سمجھ لیں فعل ضم ہے، اور اس میں جو ضمیر جو ہے کہتے ہیں مخصوص بے ضم ہے، مقالتہم وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے، اور کلمتن جو ہے وہ تمیز ہے۔ تو کتنی بڑی بات یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ ان جو ہے ماں سے، ان کی تفسیر ماں سے کی یہ بتانے کے لیے کہ ان جو ہے نافیہ ہے، نفی کے معنی میں، ان ماں یہ نہیں کہتے، یقولون یہ نہیں کہتے ہیں فی ذالک کے سلسلے میں الا مقولا کذبا مگر جھوٹی بات، یعنی یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ تو یہاں پر کافروں کا
نصرانیوں کا، یہودیوں کا سب سے کا زبردست رد ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے بھی نازل کیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں جو اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں، چاہے وہ مذکر اولاد کے قائل ہوں یا مؤنث اولاد کے قائل ہوں، جو بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی، اپنے لیے اولاد چنی، اولاد اختیار کی، تو ان کو آپ ڈر سنا دیں۔ ان کو ڈر سنانے کے لیے ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو قرآن کے نزول کے یہاں پر 3 مقصد بیان ہو گئے۔ ایک یہ تاکہ کافروں کو عموماً جو ہے اللہ کے عذاب کا ڈر سنا دیں۔ دوسرا مقصد یہ کہ مومنین جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو جنت کی بشارت سنا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا یہ کہ جو اللہ کے لیے اولاد کے قائلین ہیں اور اللہ کے لیے اولاد کا قول کر کے کافر ہو گئے ان کو ڈر سنا دیں۔ یہ اب تک ہونے والی 5 آیتوں کا مفہوم ہم نے سمجھا دیا۔ اچھا، اب جو ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کر دیا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے اور تبلیغ فرماتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے پر اتنے حریص تھے، ہمیشہ تبلیغ کرنے میں ایسے لگے رہتے کہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش رہتی تھی کہ لوگ ایمان قبول کر لیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے تک جو ہے کہتے ہیں کفار کے ایمان نہ قبول کرنے پر رنجیدہ رہتے تھے کہ کبھی کبھی لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جو ہے اس غم کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نہیں چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ٹھیک ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، لعل وہی ترجی کے لیے آتا، لعلک باخع نفسک، تو شاید آپ اپنی جان دے بیٹھیں گے علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا اگر وہ ایمان نہیں لے کر آئے، بہذا الحدیث اس بات پر یعنی قرآن پر، اسفاً غم کی وجہ سے، یعنی اگر وہ اس بات پر یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائے تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کی وجہ سے اپنی جان دے بیٹھو۔ یہ بیان ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب تفسیر سے سمجھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ٹھیک ہے، کہ شاید کہ باخع نفسک تم اپنی جان ختم کر دو۔ واقع مہلک کے معنی میں، مہلک، مفسر نے خود تفسیر کی ہے، مہلک النفسک کہ تم اپنی جان ختم کر دو، علی آثارہم ان کے پیچھے، یعنی بعدم ان کے بعد، ای بعد تولیہم عنک یعنی ان کے تم سے پیٹھ پھیرنے کے بعد، یعنی تم نے انہیں تبلیغ کی اور وہ پیٹھ پھیر کے چلے گئے، تو انہوں نے تم سے پیٹھ پھیر لی، اس کے بعد جو ہے تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ ان لم یؤمنوا اگر وہ ایمان نہیں لے کر آئے، بہذا الحدیث اس بات پر، حدیث سے مراد القرآن، قرآن پر، اسفاً غم کی وجہ سے، یعنی اگر تم نے انہیں قرآن کا پیغام دیا اور وہ قرآن پر ایمان نہیں لے کر آئے تو کیا تم غم میں اپنی جان کو ہلاک کر لو گے؟ غیظاً غصے میں، وحزناً اور رنجیدہ ہو کر، من کا اپنے آپ سے، لحرصک علی ایمانہم ان کے ایمان پر تمہارے جو ہے حریص ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ، اور اسفاً کا یہاں پر اعراب بتا رہے ہیں کہ اسفاً جو منصوب ہے یہ مفعول لہو ہونے کی بنیاد پر ہے، یعنی باخع جو ہے اس کا مفعول لہو ہے، مفعول لأجلہ جس کو کہتے ہیں، یعنی آپ اپنی جان دے دیں گے غم کی وجہ سے، یعنی ان کے ایمان نہ لانے پر آپ کو غم ہوگا تو آپ اتنا غم کریں گے کہ غم کی وجہ سے جان دے دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس میں گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اتنا غم نہیں کھائیں، آپ نے تبلیغ فرما کر اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض، انا جعلنا بے شک ہم نے بنایا ما وہ سب علی الارض جو زمین پر ہے، من الحیوانی یعنی حیوان، والنباتی اور نباتات، والشجری اور درخت، والانہاری اور نہریں، وغیر ذالک اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ ہم نے سب بنایا، زینت اللہ زمین کے لیے کی زینت کے لیے، یعنی ہم نے زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کچھ زمین کی زینت کے لیے بنایا، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں، یعنی ہم ضمیر یعنی لوگ مراد ہے، لنختبر الناس یعنی تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ناظرین الی ذالک یہ دیکھتے ہوئے، ایہم احسن عملا کہ لوگوں میں
کون اچھا عمل کرنے والا، فی ہی اس کے اندر، اے ازہد لہو یعنی کون ہے جو دنیا سے جو ہے بے رغبتی کرنے والا. یعنی اللہ نے فرمایا ہم نے زمین پر بہت ساری چیزیں پیدا کی، درخت بنائے، جانور پیدا کیے، نباتات اور نہریں، طرح طرح کی خوبصورت چیزیں زمین میں پیدا کی. کیوں؟ تاکہ لوگوں کا امتحان ہو، لوگوں کے امتحان کے لیے، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون جو ہے ازہد لہو ہے. احسن عملہ کی تفسیر کی جو ہے کہتے ہیں ازہد لہو سے. کیوں تفسیر کی؟ اس لیے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے قول کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے اچھے اور برے عمل میں اس زینت کے ذریعے تمیز کریں کہ جس نے زمین میں اور زمین کی خوبصورتی میں اور دنیا کی خوبصورتی میں بے رغبتی ظاہر کی، یعنی اس نے زمین کی خوبصورتی کو، دنیا کی خوبصورتی کو ترجیح نہ دی، اس پہ توجہ نہ دی اور اللہ کے ذکر میں لگا رہا تو وہ اچھے عمل والا ہوگا. اور جو اس میں پڑ گیا، زمین کی خوبصورتی میں، دنیا کی خوبصورتی میں پڑ گیا، تو پھر وہ جو ہے کہتے ہیں برے عمل والا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا ہم نے زمین پر جو کچھ پیدا کیا وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کو زینت بخشیں، اور پھر اس زینت سے ہم لوگوں کا جو ہے کہتے ہیں امتحان لیں، لوگوں کو آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے. تو جو دنیا کی زیب و زینت میں پڑ گیا وہ برے عمل کرنے والا ہوگا، اور جو دنیا کے زیب و زینت میں نہ پڑا، دنیا کے چکر میں نہ پڑا اور اللہ کے ذکر میں لگا رہا، تو وہ جو ہے کہتے ہیں ضرور اچھے عمل والا ہوگا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور ضرور ہم بنا دیں گے، ما علیہ جو کچھ اس پر ہے، صعیداً جروزا. صعید کا مطلب میدان بھی ہوتا ہے اور مٹی بھی ہوتا ہے. فُتَانًا، مفسرین نے تفسیر کا ایسا کہ فُتان کا مطلب ہوتا ہے تراب، جو ان کے نزدیک راجح ہے. جروزا، جروز کہتے ہیں جو ہے خشک، یعنی ہم زمین کو خشک مٹی بنا دیں گے. یا بسن یعنی خشک، لا ينبت جو کوئی سبزہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو زینت بخشی ہے اور یہ لوگوں کے امتحان کے لیے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ زمین کو ہم بالکل خشک بنا دیں گے، مٹی بنا دیں گے، اور ایسی خشک مٹی بنا دیں گے کہ پھر اس سے کچھ نہیں ہوگے گا. یعنی پھر جو ہے کہتے ہیں زمین ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلال کر رہی ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا کی رنگینیاں اور زمین کی، دنیا کی جو زیب و زینت ہے وہ سب فانی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ اس سب کو ختم کر دے گا. تو یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، اور آپ تبلیغ فرمائیں، اور لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں اور کبیدہ خاطر نہ ہوں. ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ لوگوں کے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا یقیناً وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور جو دنیا میں پڑ جائے گا اور کفر میں ملوث ہو جائے گا اس کے لیے شدید عذاب ہوگا. تو آج کے پورے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا. اور یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنا دیں، اور مومنوں کو جو ہے جنت کی بشارت اور اللہ کی طرف سے اجر حسن کی خوشخبری سنا دیں. اور جو لوگ اللہ کے لیے اولاد کا قول کر کے کافر ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی جو ہے اللہ کے عذاب کا ڈر سنا دیں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو اللہ کے لیے اولاد کا قول کرتے ہیں تو اس سلسلے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے، وہ بغیر علم کے جہالت پر مبنی یہ بس باتیں کیے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں اولاد سے، جسم و جسمانیت سے، اور یہ جو بھی چیزیں جو احتیاج پر، جو کسی کے محتاج ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ سب نقص ہیں، عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. یہ کافر لوگ یہ نہیں جانتے ہیں اور بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہتے ہیں. یہ بیان ہوا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں کتنے حریص تھے اس کا بیان ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی اس کا بیان ہوا. تو یہ 8 آیتیں اب تک سورہ کہف کی بیان ہو گئیں. انشاءاللہ اس سے اگلا جو درس ہوگا اس میں جو ہے پھر اصحاب کہف کا بیان ہوگا، اور وہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پڑھنے میں جو غلطی، بھول کر یا سبقت لسانی کے سبب
ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ نکتفی بہذا القدر، ھذا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ